السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا سراقہ بن مالک کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے نکل کر مدینہ منورہ کے راستے میں تھے۔ تقریباً تیسرا دن شروع ہو چکا تھا، 2 دن گزر گئے، آپ مسلسل مدینے کی جانب رواں دواں ہیں، آپ کا قافلہ، آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ ہیں، اور عبداللہ بن اریقط جو آپ کا اس سفر میں رہنما تھا، راستہ دکھانے والا شخص تھا، وہ لوگوں کی نظروں سے چھپا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی جانب بڑے احتیاط سے لے کر جا رہا تھا۔ تو اس درمیان میں بعض مرتبہ کبھی کسی سے آمنا سامنا ہو جاتا تھا، اس لیے کہ کئی دنوں کا سفر ہے، تقریباً 450 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور یہ گھوڑے پر یا اونٹ پر اس طرح سے اگر ہم سفر کرتے جائیں تو ایک دن کا مسئلہ نہیں ہے، کئی دن لگیں گے، 1 ہفتے سے زیادہ بھی لگ سکتا ہے، ہفتہ بھر بھی لگ سکتا ہے۔ تو 1 ہفتے کے درمیان میں اس راستے پر مکہ کی جانب سے مدینہ جانے والے، مدینہ کی جانب سے مکہ آنے والے، یمن کی جانب سے ملک شام جانے والے، شام کی طرف سے ملک یمن آنے والے، باقاعدہ ان کا یہ بڑا راستہ تھا۔ اس راستے پر کہیں نہ کہیں کوئی کس سے ملاقات ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح سے ان کے سامنے سے نکل جاتے تھے۔ ایک شخص نے مکہ میں جا کر لوگوں سے کہا کہ میں مدینہ کے سمت سے آ رہا تھا کہ ساحل سمندر کے کنارے، ساحل سمندر پر ایک قافلہ مجھے نظر آیا، اور وہ قافلہ انہی لوگوں کا ہے جن لوگوں کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہو۔ اور یہ اس نے آ کر بات کہی سراقہ بن مالک سے۔ سراقہ بن مالک اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پوچھا کہاں دیکھا ہے آپ نے؟ کہا وہ فلاں جگہ پر دیکھا تھا۔ سراقہ بن مالک نے سنتے ہی یہ سمجھ لیا کہ یہ وہی ہیں، لیکن کہنے والے سے کہا نہیں وہ نہیں ہیں۔ کہنے والے سے انہوں نے کہا نہیں وہ لوگ نہیں ہیں، وہ تو فلاں اور فلاں ہیں، وہ ہمارے سامنے سے گزرے ہیں، ہم جانتے ہیں ان کو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب خبر دینے والا خاموش ہو گیا، اس کے پاس اس کی خبر کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، کیونکہ اصل مکہ والے جن کو تلاش کرنا چاہ رہے ہیں، جب ان کی زبان سے پتہ چلا کہ وہ نہیں ہیں، کوئی دوسرے ہیں، تو اب وہ کہاں جا کے خبر دے گا؟ کسی کو بھی خبر نہیں دے گا۔ حالانکہ سراقہ بن مالک کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ وہی لوگ ہیں، لیکن انہوں نے اس لیے اس بات کو ٹال دیا، چھپا دیا، دبا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آدمی مجھے بتا کر پھر کسی اور کے پاس جائے، اسے بتا دے، اور مجھ سے پہلے وہ شخص گھوڑے پر سوار ہو کر سیدھے اس قافلے کے پاس پہنچ جائے، انہیں گرفتار کر لے اور 100 اونٹ کا انعام حاصل کر لے۔ سراقہ بن مالک مکمل طور پر
اس طرح سے خاموش اختیار کرتے ہیں، وہ آدمی نکل جاتا ہے اور چپکے سے تھوڑی دیر کے بعد اپنے گھر پہنچتے ہیں، اپنی خادمہ باندی سے کہتے ہیں تیز ترار، تیز دوڑنے والا گھوڑا تیار کرو، نیزہ بھی اور تلوار بھی تیار کرو، مجھے سفر پر جانا ہے۔ اور یہ سواری کو اچھی طرح سے تیار کر کے وہ فلاں پہاڑ کے قریب میں وادی میں جا کر کھڑے رہو، میں وہاں آؤں گا، اس گھوڑے کو لے لوں گا، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سراقہ بن مالک کہاں جا رہے ہیں، کس بات کی تیاری ہے۔ اور سراقہ بن مالک چپکے سے گھر کے پچھلے حصے سے آہستہ آہستہ ایسے نکلے ہیں جیسے کوئی آدمی بس ایسے ہی چل رہا ہو، لوگوں کو دیکھ کر ایسا نہ لگے کہ یہ کہیں جا رہے ہیں، کسی جگہ کی تیاری میں ہیں، عام چال چلنے لگے، ایسے لگے کہ بس اسی طرح سے واکنگ ہو رہی، یہاں سے وہاں جا رہے ہیں، کس سے ملاقات ہوگی قریب میں، اور ایسے چپکے چپکے اس جگہ پہنچ گئے، اپنی سواری پر بیٹھ گئے اور تیز دوڑاتے ہوئے ساحل سمندر کی اس جگہ پر جہاں کا اس شخص نے پتہ بتایا تھا، 3 دن کا سفر طے ہو چکا ہے۔ 3 دن کے سفر میں کہاں تک پہنچے ہوں گے؟ باقاعدہ سراقہ بن مالک نے وہاں تک پیچھا کیا، ان کی ہمت، ان کا عزم اور وہ انعام کا لالچ، اور پھر اس طرح سے تیز گھڑ سواری، یہ قابل ذکر چیزیں تھیں۔ وہ وہاں پہنچ گئے اور پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہ قریب میں وہ قافلہ نظر آ رہا ہے، خوش ہو گئے کہ میں کامیاب ہو گیا، اب 100 اونٹ مجھے انعام میں مل سکتے ہیں، میں کامیاب ہو گیا۔ قافلہ آگے جا رہا تھا، یہ پیچھے پیچھے تھے، قافلے پر ان کی نظر پڑ گئی، تھوڑی دیر میں ان کا گھوڑا زمین پر گر پڑا، اس کے اوپر سے یہ بھی گر گئے۔ انہیں تکلیف ہوئی کہ آخر ایسی کوئی جگہ تو نہیں تھی کہ گھوڑا یہاں پر گرے، تو انہوں نے فوراً تیر نکالا، اور جس طرح سے فال نکالا جاتا تھا، قرآن اندازی کی جاتی تھی، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آگے کا یہ سفر میرے لیے اچھا ہے یا نہیں ہے، فال نکال کر ہم معلوم کر لیں گے۔ تو انہوں نے جب فال نکالا تو اس فال میں ان کو یہ سمجھ میں آیا کہ آگے کا سفر اچھا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا چھوڑو فال کو، یہاں 100 اونٹ انعام ملنے والے ہیں، فال کہہ رہا ہے کہ آگے کا سفر مناسب نہیں ہے آپ کے لیے، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ آگے اور گھوڑا دوڑانے لگے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے، کوئی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، پریشان نہ ہو، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، لا تحزن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کا قافلہ آگے کی طرف بڑھتا جا رہا تھا، ابوبکر صدیق بھی آگے بڑھ رہے تھے اور بار بار پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے کہ اب وہ کہاں تک پہنچا، اب کہاں تک پہنچا، اب کہاں تک پہنچا۔ انتہائی بالکل قریب میں پہنچا تو اچانک سراقہ بن مالک کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے گھوڑے کے سامنے کے دونوں پیر زمین میں دھس گئے۔ سراقہ بن مالک پھر گر گئے، انہوں نے گھوڑے کو زمین سے نکالنا چاہا، نہیں نکل رہا ہے، کسی طرح سے گھوڑا تو نکل گیا، پھر سوچا اب آگے کیسے جائیں، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے، چلے فال نکال لیتے ہیں۔ پھر سے انہوں نے وہاں فال نکالا، پھر فال میں ان کو یہی پتا چلا کہ آگے جانا مناسب نہیں ہے۔ تب انہوں نے سوچا چھوڑیے فال کو، چلتے ہیں آگے، 100 اونٹ انعام ملنے والے ہیں۔ آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، گھوڑا آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کعبے پر حملہ کرنے والے ہاتھیوں کا جو لشکر تھا
مکہ کے باہر مینا کی وادی میں، وادی محصر میں آ کر رک گیا، اس سے آگے بڑھنے تیار نہیں ہیں، آگے کی طرف دوڑاتے ہیں، دوڑتا نہیں ہے، دائیں بائیں پیچھے کی طرف دوڑاتے ہیں، بھاگنے لگتا ہے، لیکن آگے لے کر جاتے ہیں، وہ ہاتھی آگے جاتا ہی نہیں ہے، کیونکہ کعبے پر حملہ کرنا تھا، جانور نہیں چاہتا تھا کہ اللہ کے گھر پر حملہ کیا جائے۔ سراقہ بن مالک چاہتے تھے کہ نبی کو پکڑ لیا جائے، قتل کیا جائے یا زندہ گرفتار کر لیا جائے، لیکن گھوڑا نہیں چاہتا تھا، وہ جانور نہیں چاہتا تھا، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ انسانوں کے لیے رحمت ہیں، جانوروں کے لیے بھی رحمت ہیں۔ انہوں نے جانوروں پر رحم کرنے والوں کے لیے بھی جنت کی بشارت دی ہے۔ جانور کو اس بات کا علم ہے، جانور کو اس بات کا اندازہ ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات والارض، آسمان و زمین کی جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اللہ کی بڑائی اور بزرگی بیان کرتے ہیں، بس انسان ہی ہے جو اللہ کی کثرت سے نافرمانی کرتے ہیں۔ سراقہ بن مالک چاہتے تھے آگے بڑھیں، مگر ان کا گھوڑا نہیں چاہتا تھا کہ آگے بڑھیں، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتا تھا، اسے آگے دوڑایا جا رہا ہے، وہ خاموش اسی جگہ رک گیا۔ انہیں ایسا لگا کہ میں قریب تو پہنچ گیا، لیکن میرا گھوڑا آگے بڑھتا نہیں ہے، اس کا مطلب ضرور اب خطرہ ہے، یا تو میں حملہ کروں یا میں حملے میں ناکام ہو گیا، اس کا مطلب میں پکڑا گیا، میں ناکام ہو گیا تو مطلب اب میری جان خطرے میں ہے، اس لیے کہ حملہ کرنے والا ہو سکتا ہے کبھی حملہ کرنے کے لیے بڑی ہمت سے جائے، لیکن پتہ چلا حملہ تو بہت دور کی بات ہے، وہ خود ہی شکار ہو گیا۔ یہاں یہی حال ہو گیا۔ سراقہ بن مالک کو لگا کہ اب کوئی راستہ نہیں ہے بچنے کا، ان کے بچنے کا نہیں، خود کے بچنے کا اب کوئی راستہ نہیں ہے، میں پکڑا گیا ہوں، اتنے قریب پہنچ گیا، اور اب میرا کوئی بھی سامان کام نہیں کر رہا ہے، نہ تیر کام کرتا ہے، نہ تلوار، نہ گھوڑا، نہ سواری۔ اب کہنے لگے یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مکہ کے اندر آپ کے قتل پر انعام رکھا گیا ہے، کہاں معلوم ہے؟ اسی لیے آئے تھے نا آپ، ہمیں پتہ ہے، کہا لوگ ایسی ایسی تیاری کر رہے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہیں لوگ، دیوانہ وار تلاش میں ہیں آپ کے، پہاڑیں، وادیاں، جنگل، صحرا، جھاڑیاں، سب طرف پھرے ہوئے ہیں، لوگ پھیلے ہوئے ہیں، کہاں ملے کہاں ملے۔ میں پہنچا ہوں آپ تک، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، میں غلطی کر رہا ہوں، آپ میرے لیے امان لکھ کر دے دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر ان کا جو مقصد تھا، جس مقصد کے لیے آئے تھے، وہ مقصد تبدیل ہو گیا۔ یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امان نامہ لے کر چلے گئے۔ آپ نے فرمایا جو عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام جو اس قافلے میں شریک تھے، شامل تھے، ان سے کہا کہ ان کے لیے امن نامہ لکھ لو۔ انہوں نے چمڑے کا ایک ٹکڑا نکالا، ان کے لیے امن نامہ لکھ دیا، کہا ٹھیک ہے جاؤ جاؤ، تم کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ لیکن جانا راستے میں اگر کس سے ملاقات ہو جائے تو ہم آپ سے ہماری ملاقات ہوئی تھی خبر نہ دینا، ہم کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں یہ نہ بتانا۔ پہلی مرتبہ آپ ہیں جو بالضبط باقاعدہ جن کی ہم سے ملاقات ہوئی ہے اور انہوں نے پہچانا ہے ہم کو، اب کہیں دوسروں کو جا کر نہ بتانا کہ وہ قافلہ فلاں جگہ ہے فلاں جگہ ہے، ہماری باتوں کو چھپا دینا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں سے واپس چلے گئے، اور راستے میں دیکھا کہ کئی جگہوں پر لوگ جگہ جگہ تلاشی میں ہیں۔ پوچھنے لگے کیا بات ہے، کس کو تلاش کر رہے ہو؟ کہا محمد اور ابوبکر کو تلاش کر رہے ہیں۔ کہا کدھر؟ کہا یہ سر۔
کہا ادھر کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو تلاش کرنا ادھر تلاش کرو، ادھر تلاش کرو، میں تو ادھر جا کر ابھی آ ہی رہا ہوں واپس۔ لوگوں نے کہا کہ سراقہ بن مالک ادھر تلاش کر کے آ رہے ہیں، ادھر کچھ بھی نہیں ملا، تو چلیں پھر ادھر کیوں اپنا ٹائم ویسٹ کریں، چلیے دائیں بائیں نکلتے ہیں۔ تو وہ قافلے یا وہ افراد جو باقاعدہ اسی سمت میں آ رہے تھے نبی کے پیچھے، سراقہ بن مالک نے ان کی سمت کو بدل دیا۔ اب وہ دائیں بائیں ادھر ادھر بھٹکنے لگ گئے، اور دائیں بائیں تو نبی سے ملاقات ہونے والی نہیں ہے، نبی تو اس سمت جا رہے ہیں مدینہ کی طرف۔ سراقہ بن مالک نے کہا کہ آپ جو چاہتے ہو وہ آپ کو اس راستے میں نہیں ملنے والا، آپ جس مقصد کے لیے نکلے ہو، آپ کا مقصد کیا ہے؟ آپ کا مقصد ہے ان کو قتل کرنا، 100 اونٹ انعام لینا، آپ اس مقصد سے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو، یہاں آپ کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اگر آپ کو چاہیے تو ادھر دائیں بائیں چلے جاؤ۔ وہ لوگوں نے باقاعدہ ادھر کا راستہ چھوڑ دیا اور دائیں بائیں گھوم گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ پہنچنے تک پھر کسی ایسے شخص سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی جس سے بڑا خطرہ ہو، جن سے کچھ خطرہ ہو سکتا تھا، جو قریب پہنچنے والے تھے ان کا چہرہ انہوں نے پلٹ دیا۔ سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر واپس چلے گئے، افسوس کرنے لگے کہ میں کس شخص پر حملہ کرنا چاہتا تھا، دنیا کی حرص میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں محفوظ ہو گئے اور مدینہ کی طرف پہنچنے لگے۔ سراقہ بن مالک کے اس واقعے سے ایک چیز یہ پتہ چلتی ہے کہ شرک کرنے والا، کفر کرنے والا، دنیا پرستی میں، مال اور دولت کی حرص میں کوئی بھی برا سے برا قدم بڑھانے کے لیے تیار ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ آپ اچھے ہو یا برے ہو، آپ نے میرا نقصان کیا ہے یا نہیں نقصان کیا ہے۔ لیکن اتنا تو طے ہے کہ اگر مشرک ہو، کافر ہو، کسی نیک انسان، اچھے انسان، اسلام قبول کرنے والا، اسلام کی دعوت دینے والا، ایمان والا آدمی، اگر اس سے ملاقات ہوگی اور اس نے اپنے اخلاق سے، اپنے اعمال سے، اپنی زبان سے اسلام کی صحیح شکل پیش کر دی تو وہ کافر کا دل بدل جائے گا، جس طرح سے سراقہ بن مالک کا دل بدل گیا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کس طرح سے بار بار آزما رہا تھا۔ کوئی ایسا موقع نہیں چھوڑا مکہ والوں نے کہ جو نبی کے لیے خطرہ ہو۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، یہ سفر چل رہا ہے، یہاں بھی انہوں نے اپنا آدمی بھیج دیا۔ اور یہ آدمی کیسے بھیجا؟ مال کی لالچ نے۔ 100 اونٹ کا انعام ابھی تک باقی تھا، ایکسپائر نہیں ہوا تھا، وہ چل رہا تھا ابھی تک، انعام جاری ہے کہ جو بھی پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ نبی کو پکڑے گا 100 اونٹ انعام، ابوبکر صدیق کو پکڑے گا پھر 100 اونٹ، 200 اونٹ انعام ملیں گے اس کو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی، کیونکہ دین کو مکمل کرنا تھا، شریعت ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، یہ دین مکمل ہونا ہے، اور یہ نبی آخری نبی ہیں، اس نبی کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ 100 اونٹوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ختم ہو جائیں گے، دوسرے 100 اونٹ یہ لوگ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس نبی کا خاتمہ ہو جائے گا اور پھر یہ خاتم النبیین ہیں، پھر نبی دنیا میں کوئی آنے والا نہیں ہے، تب قیامت تک کے لیے لوگ دین پر کیسے باقی رہیں گے، کون سے دین کو اپنائیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ نظام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے غلبے کے لیے، دین کی تکمیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور ان کے دین کو اچھی طرح سے اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔